پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز کی تیاریاں جاری ہیں۔ ویسے تو رواں سال پورا ملک انتخابی سرپرائز کے حوالے سے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن ایسے میں ایک شہر ایسا ہے جہاں ہم نے ماضی قریب میں بڑا اپ سیٹ دیکھا۔ اب ساری نظریں وہاں پر مرکوز ہیں کہ وہاں سے قومی اسمبلی کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں شہر کراچی کی، یعنی شہر قائد کی۔ شہر کراچی کے کل 7 اضلاع ہیں۔ نئی ڈیجیٹل مردم شماری میں کراچی کی آبادی 2,03,82,000 ریکارڈ ہو گئی ہیں، جبکہ کراچی میں 90 لاکھ سے زائد ووٹرز بھی ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں میں کراچی کو کل 22 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ پہلے یعنی 2018 میں یہاں قومی اسمبلی کے 21 حلقے تھے۔ 2018 میں تحریک انصاف نے انہی 21 حلقوں میں سے کراچی سے 14 نشستیں جیتی، MQM نے 4 اور پیپلز پارٹی نے 3 نشستیں اپنے نام کی۔ لیکن کراچی میں پچھلے سال ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آئی۔ کراچی سٹی کونسل کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے 155 اور جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد 130 ہے، جبکہ PTI 62، مسلم لیگ نون 14، JUI 4 اور تحریک لبیک کی 1 نشست ہیں۔ اب اس صورتحال میں یعنی اب کی بار 2024 میں کراچی کس کا ہوگا، گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں کراچی سے صحافی فیض اللہ خان سے۔ کراچی کی موجودہ سیاسی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ایک بڑی پارٹی رہی ہے، اس کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اس طریقے سے اپنی مہم نہیں چلا پا رہے جیسا کہ دیگر جماعتیں جلسے جلوس کر رہی ہیں۔ کراچی میں 3 تلوار پہ انہوں نے ایک احتجاج ریلی رکھی تھی جس میں پولیس سے تصادم ہوا، جس کے بعد تقریباً 4,500 ان کے کارکنوں پہ مقدمہ ہوا، اور جو آزاد امیدوار ان کی جانب سے میدان میں ہیں ان پہ بھی مقدمات ہوئے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کی کیمپین پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ کراچی میں دیکھا جائے تو جتنی بھی یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کی جانب سے اپنی مہم چلائی جا رہی ہے، اور جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، کارنر میٹنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور تمام لوگ اپنے اپنے طور پر لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں ان کو ووٹ ڈالیں۔ لیکن اگر شہر کا مجموعی رجحان دیکھیں تو PTI سے جو ان کا نشان لے لیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کو مشکلات ہیں، وہ اپنی مہم نہیں چلا پا رہے، یہ بھی ان کے لیے پریشانی ہے۔ تو ایک رجحان شہریوں کا PTI کی جانب بھی ہے، لیکن ان مشکلات کے سبب جو ہے PTI کے جو ووٹرز ہیں، ورکرز ہیں، ان کے لیے پریشانی ہے۔ جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے تو بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی، اور PTI اور جماعت اسلامی کا اتحاد میئر بنانے کی پوزیشن میں تھا، لیکن پیپلز پارٹی جو تھی اس نے یہ کوشش ناکام بنا دی اور ان کا میئر آ گیا۔ PTI کے تقریباً کوئی 30 کے قریب امیدوار تھے، نمائندے تھے، جو کہ اس وقت ایک بلاک بنا کر حاضر نہیں ہوئے تھے، اور میئر اس طرح پیپلز پارٹی کا بن گیا۔ تو کراچی کے تقریباً 10 کے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں جماعت اسلامی اچھی پوزیشن میں ہے، یا پھر وہ مقابلہ کر رہی ہے، یا پھر وہ جیت سکتی ہے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں روایتی طور پر جو اردو بولنے والے کو ہیں، جہاں ایک زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ کو کامیابی ملتی تھی، پھر وہاں پر PTI کو ملی، اور اب جماعت اسلامی کو وہاں سے ملی ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں بھی یہاں سے جماعت اسلامی جیتتی رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور فیکٹر ہے وہ اہم ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی قائد الطاف حسین کا، چونکہ ان کی جانب سے بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا رہا ہے، اور وہ بائیکاٹ کا اعلان براہ راست متحدہ قومی موومنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اس بار صورتحال قدرے مختلف ہے، کیونکہ ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ آزاد امیدوار اترے ہیں میدان میں، اور ان کی حمایت کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ان کی جانب سے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس میں کچھ وقت باقی ہے، اور وہ فیصلہ یقینی طور پر متحدہ قومی موومنٹ پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اس کے ساتھ جو اردو بولنے والوں کا ووٹ ہے وہ TLP کی صورت میں بھی تقسیم ہوا ہے۔ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کو جو ووٹ پڑتا تھا اردو بولنے والوں کا، وہ اب متحدہ قومی موومنٹ میں تقسیم ہے، الطاف حسین کے پاس ہے، TLP کی طرف گیا ہے، PTI کی طرف بھی گیا ہے، جماعت اسلامی کی طرف بھی گیا ہے۔ تو وہ ووٹ جو ایک جگہ مجتمع تھا وہ اب کئی حصوں میں منقسم ہے۔ جی، تو شہر کراچی میں عمومی رجحان تو تحریک انصاف کی طرف ہے، لیکن نشان نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب تقریباً 10 حلقوں پر اس وقت جماعت اسلامی جیتنے کی پوزیشن میں ہے، جس طرح فیض اللہ خان صاحب نے بتایا۔ تاہم اردو بولنے والوں کا مجتمع ووٹ اس وقت کئی محاذوں پر منقسم ہے۔ یہ تھی موجودہ صورتحال۔ باقی دیکھتے ہیں 8 فروری کو کہ شہر کراچی کس کا ہوگا۔